ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فجر کی جماعت کرانے کے بعد صبح کی نماز پڑھا لینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ فلاں بندہ حاضر ہے۔ عرض کیا گیا وہ آج جماعت میں نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا فلاں بندہ صبح کی نماز باجماعت میں حاضر ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ اندازہ لگانا، فجر کی جماعت کی حاضری کے متعلقہ سوال فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ جواب ملا۔ پھر پوچھا کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ جواب ملا۔ اب جملے سننا۔ فرمایا عشاء اور فجر یہ منافقوں کے لیے بہت ہی بھاری نمازیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ منافق جو ہے وہ عشاء اور فجر کی جماعت میں اکثر و بیشتر حاضر نہیں ہوتا۔ عشاء کھانے پینے میں گزار دیتا ہے اور فجر کی جماعت سونے کی حالت میں گزار دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصہ کہ بندہ جماعت میں حاضر نہیں تھا۔ پوچھنے کے بعد فرمایا منافق اس نماز میں ویسے ہی حاضر نہیں ہوتا، کیونکہ منافق کے لیے صبح اٹھ کے باجماعت نماز پڑھنا فرمایا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی غور کیا حدیث پر؟ یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ، جو مفتی صاحب تو ممکن ہے کوئی سختی بھی کرتے ہوں، عام انسان جو ہے یہ ان کی زبان مبارک سے کلمات صادر ہوئے جنہیں رب نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ اور فتویٰ کیا ہے؟ فرمان عشاء اور فجر کی جماعت میں منافقوں کے لیے حاضر ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ حاضر نہیں ہوتے۔ اب جو جماعت میں نہیں آیا تو فتویٰ سرکار نے دیا اس کے لیے یہ، اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، میں اصل میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اور جو جماعت کی اہمیت اور ضرورت تھی آج سے 1400 سال پہلے، آج بھی اور قیامت کے دن تک جماعت کی اہمیت اور ضرورت اسی طرح ہی باقی ہے، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے، آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کا جو مسئلہ 1400 سال پہلے تھا آج بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال پہلے جو جماعت سے نماز نہ پڑھے وہ اس درجے کا گناہ گار تھا، اور آج جو چھوڑ دے تو اس کو معافی مل جائے، ایسی بات ہے، وہی قانون ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ جانتے ہوتے کہ ان نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے، ان نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے، فرمایا تو پھر گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی آنا پڑتا تو تب بھی عشاء اور فجر کی جماعت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کس طرح اگر پہنچ سکتے آپ نے بتانا ہے۔
ایک بندے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حالت یہ ہے وہ پاؤں سے چل کے آ مسجد میں، فرمایا اگر اس بندے کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی جماعت میں نماز با جماعت میں اللہ کی طرف سے اجر کتنا ہے تو فرمایا پھر وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا بھی با جماعت نماز پڑھے گا۔ میں اور آپ چل سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عظیم نعمت ہے۔ یہ چلنے والی نعمت اس سے پوچھیں جو بیچارے نہیں چل سکتے، ان سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو رب کی ہر نعمت ہی عظیم ہے۔ قرآن میں اس نے ایسے نہیں فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنے رب کی نعمتیں شمار ہی نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں اتنی اس قدر کثیر اور عظیم ہیں۔ فرمایا اگر انہیں پتہ چل جائے کہ جماعت با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، فرمایا اگر وہ پاؤں سے نہیں بھی چل سکتے تو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا، وہ گھٹنوں کے بل گھر سے گھسیٹتے نماز با جماعت ہی پڑھتے۔